شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز و محترم عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دین متین پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، جمادی الثانی کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے چند اہم پہلو آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات کریم ہم سب کو فیض صدیقی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ایمان بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار پایا اور جن کا ذکر امت مصطفیٰ پر واجب قرار پایا۔ ذکر ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات جن کا ذکر پہلے گزر چکا، ان خصائص و کمالات میں آپ کا ایک خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ آپ ہی کی ذات وہ ہے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، تو یہاں صحابیت کا منصب اللہ کریم کی طرف سے جس ہستی کے لیے بیان ہوا وہ خاص صدیق اکبر ہے۔ باقی بھی اصحاب ہیں، لیکن قرآن مجید نے جن کی صحابیت کو ایک خاص موقع پہ بیان کیا وہ صرف صدیق اکبر کی ذات ہے، اس احسن انداز میں اور اس لفظ کے ساتھ۔ ایک اور خصوصیت آپ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی موجودگی میں جس ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ خاص حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو کسی بندے نے کوئی اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کی کہ جی حق تو آپ کا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا تھا اور میں بیمار بھی نہیں تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک کھڑا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے
آخری ایام تھے اور آخری دن تھے اور آخری لمحات تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا میرے قریب کھڑے ہیں، اس کے باوجود سرکار نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو آگے کرو، وہ میرا مصلی سنبھالے اور اس پوری صحابہ کی جماعت کی امامت کروائے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو حضور نے یہ بھی فرما دیا کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں کہ اس جماعت میں صدیق اکبر ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ کسی کو جائز ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو جائے حضور کے بعد۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا سب سے بڑے وکیل ہیں صدیق اکبر کے۔ فرمایا اس وقت حضور آپ فرمانا چاہتے تو میرے حق میں فرما سکتے تھے، جبکہ میں سامنے بھی کھڑا تھا، مگر حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑے کو، وہ جماعت کروائیں۔ اور پھر سرکار ایک جماعت میں تو خود صحابہ کرام کے ساتھ ہاتھ رکھ کر حضور چل کر جماعت میں شامل ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہو گئے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، خوشبو آئی کہ حضور آئے ہیں، تو مصلی چھوڑ کر پیچھے ہو گئے۔ تو سرکار نے پیچھے سے تھپکی دی اور اشارہ دیا کہ جماعت کراؤ، جاری رکھو، پیچھے سے سہارا دیا۔ تو صدیق اکبر پھر قدموں پہ پیچھے آ گئے۔ تو پھر حضور نے دوسری بار کہا، تیسری بار کہ تم جماعت کرواؤ۔ تو حالت نماز میں صدیق اکبر پاؤں پیچھے کر کے پھر ہٹ گئے اور جماعت نہ کروائی، یعنی حضور کا خیال آ گیا حضور آ گئے ہیں تو قدم پیچھے کر لیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر آگے بڑھے۔ اب حال یہ تھا کہ صدیق اکبر حضور کو دیکھ کر اگلی نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام صدیق اکبر کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں کی نماز عشق کی نماز تھی۔ یہ جو آج توحید کے نام پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کی توحید ایسی نہیں تھی۔ وہ عین نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ایمان کا حصہ جانتے تھے۔ عین حالت نماز کے اندر نماز جاری ہے اور جاری نماز میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پیچھے ہٹ کے بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، توحید کے جام کائنات میں سب سے بھر کر ہم نہیں پیے ہیں نا، ہم سے بڑھ کر پیالے توحید کے کس نے پیے؟ تو ہم سے سیکھو توحید کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح تم کہتے ہو ہائے نبی پاک کا نام آ گیا شرک ہو گیا، حضور کا وسیلہ آ گیا شرک ہو گیا، کسی نے انگوٹھے چوم لیے تو بھئی پریشانی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، شرک نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، ہم نے توحید نبی پاک کی ذات و برکات سے سیکھی ہے، اور ہم سے سیکھو کہ حالت نماز کے اندر عین حالت نماز میں رب کی نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور اسی کو اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں۔ اور سرکار بھی بعد میں فرما دیتے ہیں بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ رب کی نماز پڑھ رہے تھے اور تعظیم میری کر رہے ہو، میری خاطر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے ہو، تمہاری تو نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ نہیں، سرکار نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ نماز ہوتی وہ ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کھڑے ہوں گے تو کس کی یاد آئے گی کہ اس طرح کون کھڑا ہوا تھا؟ حضور کی یاد ہی آئے گی نا۔ جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو آپ کے سامنے رول ماڈل کون ہے؟ حضور ہی ہے نا، کہ سرکار نے جب آپ رکوع کریں گے تو بھئی کس کی ادا کو آپ اپنا رہے ہیں؟ وہ نبی پاک کی ذات و برکاتی ہے نا۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو یہ سجدے کا طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟
یہ حضور کی ذات برکاتی ہے نا۔ اور جب آپ اتحیات پہ بیٹھیں گے اور کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، تو بھائی نبی پاک کو سلام آپ کہہ رہے ہیں، حضور کی محبت نہیں ہوگی، حضور کی یاد نہیں ہوگی نماز میں، تو سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آگے درود پاک پڑھا جا رہا ہے، تو پورا درود کس پہ پڑھا جا رہا ہے؟ اور پھر نماز کے بعد دعا کی جا رہی ہے، تو نماز کے بعد دعا یہ کس کی سنت ہے؟ حضور۔ دین سارے کا سارا ہے ہی اداؤں کا نام۔ اداؤں کو نکال دیا جائے، اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو نکال دیا جائے، دین بچتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی یاد کو منانا اور ان کی یاد کو باقی رکھنا، بھئی صفا مروہ میں ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا، صفا مروہ پہ دوڑ لگانے کے علاوہ وہاں ہے کیا؟ تو اس کو کیوں حج میں اور عمرے میں ساتھ لازمی قرار دے دیا گیا؟ بھئی کسی کی یاد ہی ہے نا۔ مقام ابراہیم کو کیوں باقی رکھا گیا؟ بھئی یاد ہے نا۔ تو یہ ساری یادگاریں ہیں اور ان کو باقی رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے، مٹانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 17 نمازیں 17 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہرہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کر 17 جماعتیں کروائیں۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ اچھا، اس میں اشارہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بندہ مصلی جب کسی اور کے حوالے کرتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ میرا خلیفہ ہے۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ حضور آپ نے اپنے مصلی پہ فلاں کو کھڑا کر دیا، کہیں بعد میں کوئی اس سے خلافت کا مسئلہ نہ نکال لے۔ صحابہ اکٹھے تھے صدیق اکبر کی امامت پہ۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہونے لگا تو وصال سے پہلے حضور نے ایک اور حدیث پاک بیان کی۔ اب اس میں اشارہ دیکھیے گا، کتنا خوبصورت اشارہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی شریف میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دی جائے۔ مسجد نبوی شریف میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے۔ ایسے تھا کہ مسجد نبوی شریف تھی، اس کا سین تھا، ارد گرد لوگوں کے مکان تھے۔ تو ایک تو مین گیٹ تھا، باہر سے لوگ آتے تھے مسجد میں، تو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ارد گرد جتنے مکان تھے تو اپنی سہولت کے لیے کھڑکیاں رکھ لی تھی مسجد کے اندر، کہ باہر سے آنے کی بجائے وہ ادھر سے کھڑکی سے مسجد میں داخل ہو، تاکہ وقت بچے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو حضور نے پہلے تو اجازت دی، لیکن جب آخری دن آئے تو سرکار نے فرمایا یہ سب کھڑکیاں بند کرو، جس نے آنا ہے مسجد میں مین گیٹ سے آؤ، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ ابوبکر صدیق کی کھڑکی کھلی رہے، اس کو بند نہیں کرنا، باقی سب بند کر دی جائیں۔ اس میں کیا پیغام تھا؟ ایک تو محبت صدیق اکبر اور حضور کے ہاں ان کا مقام، اور دوسرا بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ حضور جانتے تھے میرے جانے کے بعد مصلی پہ جس نے کھڑے ہو کے امامت کرنی ہے اور خلافت کا نظام سنبھالنا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو جو امام ہوتا ہے اس کی کھڑکی مسجد میں کھلتی ہے ہی پہلے سے۔ ابھی آپ میں سے جو دیہاتوں سے ہیں جن کا تعلق تو آپ جانتے ہوں گے کہ امام مسجد کا گھر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں سے کھڑکی، شہروں میں بھی جہاں پہ گھر ہیں عمومی طور پہ تو وہ ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی۔ لیاقت صاحب کا بھی ہم ادھر ساتھ ہی بنائیں گے، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ جلد از جلد برکتیں عطا فرما دے، تو کھڑکی ادھر سے ہی کھول دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حضرت صدیق اکبر کی گھر کی کھڑکی کا کھلنا ہے، اس میں یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے چونکہ اس نے آ کے امامت
خطابت اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بھی دے دیا۔ اب تیسری چیز دیکھیں، وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنٹریبیوشن۔ آپ دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے آج ہم تک پہنچا، اس قرآن مجید کو ہم تک کس ہستی نے پہنچایا؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے بعد سب سے بڑھ کر جس ہستی کا کردار ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دشمنوں کو صدیق اکبر سے تکلیف اس لیے بھی ہے کہ جب تک صدیق اکبر کی ذات ببرکات غیر متنازع رہے گی تب تک ہم قرآن مجید کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جب صدیق اکبر کی ذات کو متنازع کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اگلا حملہ کیا ہوگا کہ صدیق اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے بقول صحیح نہیں، تو پھر انہوں نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ بھی صحیح نہیں، تو ان لوگوں کا اگلا ٹارگٹ بھی قرآن ہی ہے، بلکہ ابھی سے وہ اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی۔ تو صدیق اکبر کی ذات ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اپوائنٹ کیا اور انہیں کہا کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرو۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کمیٹی کے چیف آرگنائزر مقرر ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا میرے لیے آسان تھا، قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب کے ساتھ جمع کرنا اس سے بھی مشکل کام تھا۔ وہ مشکل کام صدیق اکبر کی ذات برکات نے کروایا۔ یہ امت پہ احسان ہے صدیق اکبر کا۔ آج ہمیں جو ملا ہوا قرآن مجید جلدوں میں مل جاتا ہے یہ صدیق اکبر کا احسان ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو نیکی آگے چلتی ہے اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، اس کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو پہلے پہنچے گا، آپ کو بعد میں آئے گا۔ اس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی جگہ صدیق اکبر نے اپنی جیب سے لے کے دی، وہاں جا کے آج نماز پڑھیں گے صدیق اکبر کو پہلے ثواب پہنچے گا۔ اچھا، ایک اور کام بڑا زبردست جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد امت کو اسلام کے اوپر جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، سنبھال لیا، یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو ڈول جاتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں یہ بھی اس بات کو سمجھیں، عمومی طور پہ جب آپ ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں، عربک میں آپ جائیں گے یا کسی بھی آپ امتحان میں، مقابلے کے امتحان میں، تو ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین مشکلات کیا ہیں؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ادھر صدیق اکبر خلیفہ بنے، ادھر مشکلات آ گئیں، اور مشکلات کیا آئیں؟ ایک تو مانعین زکوٰۃ، ان کا فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ باقی تو ہم سب کچھ کریں گے، نماز، روزہ، حج بھی کریں گے، باقی سب، یہ زکوٰۃ میں ہم تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جو ایک اونٹ کی رسی پہلے زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں دے گا تو میں اس کی بھی گردن اتاروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی، آپ نے کہا حضور مہربانی کریں، نرمی کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں، اتنے جلال میں نہ آئیں، آپ صدیق اکبر ہیں، تھوڑی سی ان کو نرمی دے دیں تاکہ وہ ابھی حضور ابھی دنیا سے گئے ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے قبیلے ہیں، کہیں وہ۔ تو آپ نے فرمایا تم الدین وانقطع الوحی، دین مکمل ہو چکا ہے اور وحی ختم ہو چکی ہے۔ اینقصو، کیا اب جو دین مکمل ہو چکا ہے اب وہ اس میں نقص نکالیں گے؟
اب وہ اس میں کمی کریں گے. وَأَنَا حَيٌّ اور میں زندہ ہوں. میرے ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے دین اسلام کی کسی ایک چیز کو کوئی مٹا دے یا کم کر دے اور میں زندہ بھی رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر پرندے اڑتے ہوئے آئیں اور ابو بکر صدیق کا گوشت ہڈیوں سے جدا کر کے نوچ کے لے جائیں، پھر بھی صدیق اکبر ان کو نہیں چھوڑے گا. اگر ایک رسی بھی انہوں نے زکوٰۃ کی کم کی تو میں ان کی گردنیں اتاروں گا. اور آپ نے لشکر بھیج دیے تیار کر کے. کہا جی پیچھے مدینے میں کوئی نہیں. فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے وہ علاج کیا کہ اس دور سے لے کے آج تک زکوٰۃ کا فتنہ کہیں پیدا نہیں ہوا دوبارہ کے بعد. اس میں حکمت کیا تھی؟ بعد میں صدیق اکبر نے بتایا. فرمایا اگر ہم ان کی بات مان لیتے اور کہتے چلو زکوٰۃ نہیں دینی نہ دو، باقی کام مسلمانوں والے کرو، تو یہ جنہوں نے ہم سے زکوٰۃ کی رعایت لی تھی یہ کل کو روزے کی بھی لیتے. کہتے گرمیاں بڑی ہیں، سردیوں میں رکھ لیں گے. پھر روزوں کی ہم دیتے تو پھر کہتے چلو یہ نماز کی بھی 5 کی جگہ صرف دوپہر والی 1، ظہر عصر والی 2 کر لیں. تو یہ دین قیامت تک جانا ہے، اس طرح نہیں ہونے دیں گے. یہ کس کی قربانی ہے؟ یہ صدیق اکبر کی قربانی. دوسرا فتنہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا وہ فتنہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے وصال کے فوری بعد جھوٹے مدعیان نبوت، ان کا فتنہ. ایسے نئے نئے چہرے کھڑے ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ حضور کا دین اتنا پھیل گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی فوجیں بھی بن رہی ہیں، ان کے شہر بھی آباد ہو رہے ہیں. تو مشہور ہونے کا طریقہ ہے کہ نبی بن جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو انہوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے. اب جیسے ہی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ختم نبوت پہ ہم پہرا دیں گے، نیا نبی کوئی نہیں پیدا ہونے دیں گے، حضور آخری نبی ہیں. تو مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے لشکر بھیجا. سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، قربانی دی، مگر قربانی کے بعد بھی آپ نے اس بدبخت کو قتل کروایا، صفحہ ہستی سے ختم کروایا. اسود انسی کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ، سجا ایک عورت ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا فتنہ، طلحہ اسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا فتنہ. یہ کئی اس طرح کے کھڑے ہوئے تھے. صفائی کر دی آپ نے اور پورے خطہ عرب میں ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ختم نبوت کا پرچم بلند کر دیا. اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق. فتنہ ختم. اسی طرح آپ نے جو اچھے کام کیے، آپ کی خیر کی جو صلاحیتیں اور برکتیں وہ نکھر کے سامنے آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قاضی مقرر کیے اور ہر شہر جتنے بھی فتوحات ہوئی تھیں ان تمام شہروں کے اوپر آپ نے گورنر مقرر کیے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ سارا نظام ادھر ہی مدینہ طیبہ سے ہی چلتا تھا. پھر جب فتوحات ہوئیں تو آپ کا فیض آہستہ آہستہ ایران اور روم کی طرف بڑھ گیا اور یہ سارے علاقوں میں جنگوں میں فتوحات شروع ہو گئیں. تو ہر شہر میں پھر آپ نے گورنر مقرر کیا اور پھر ہر شہر کے لوگوں کو اس گورنر کے تحت وہاں پہ افراد کو اپوائنٹ کیا تاکہ وہاں کے معاملات اسی گورنر کے ذریعے حل کیے جائیں. تو شہروں کو آباد کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین کو نافذ کیا، سب فتنوں کو ختم کیا اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر کر دیا. اور یہ سارا کام آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟
صرف 2 سال 7 مہینے میں، کتنے عرصے میں؟ بندہ مخلص ہو تو اسے 1 سال بھی بڑا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں پورا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا، مجھے تو صرف 4 سال ملے، مجھے تو صرف 5 سال ملے، مجھے تو صرف 3 سال ملے، اور کرپشن پہلے سے بھی بڑھ گئی، مہنگائی پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ ہر بندہ مخلص ہو تو 1 سال بھی بڑا ہے۔ ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دنیا سے جانے لگے آخری لمحات میں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کی یاد تھی، اور حال یہ تھا کہ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہ خریدا جائے، نئے کپڑے کی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے تو چلے جانا ہے، میں نے وہاں کیا کرنے ہیں کپڑے، تو مجھے پرانے کپڑوں میں تدفین کر دی جائے۔ یہ حال تھا۔ اور پھر جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کی کہ میرا جو مکان ہے اور میرے جو بھی اثاثے ہیں، میں نے 2 سال 7 مہینے بیت المال سے تنخواہ لی ہے، اور یہ اتنی میری تنخواہ بنتی ہے، اتنے پیسے جو میں نے ڈیوٹی کی ہے اس کی، تو میرا گھر بیچ کر میری وہ تنخواہ پوری کر دی جائے، وہ پیسے بیت المال میں واپس کر دیے جائیں۔ یعنی وہ جو تھوڑا سا آٹا آپ روزانہ آپ کو ملتا تھا، اور اس آٹے میں سے بھی ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کوئی میٹھی چیز بنائی، تو آپ نے کہا کہ یہ میٹھا گھر میں کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو آٹا آتا تھا تو اس میں سے میں 1 چٹکی جو ہے آٹا وہ بچا لیتی تھی، تو 6 مہینے کی چٹکیاں اکٹھی کر کے میں نے کچھ آٹا الگ کر کے اس کو بیچ کر یہ آج یہ سویٹ ڈش بنائی ہے، میٹھی چیز۔ تو آپ نے وہ نہیں کھائی، وہ نہیں کھائی، اور جا کے آپ نے بیت المال کے جو وہاں پہ فرد تھا اس کو کہا کہ 1 چٹکی آٹے کی ہمارے گھر میں زیادہ آ رہی تھی، کل سے جب آٹا بھیجو تو 1 چٹکی کم کر دی جائے۔ یہ تھے، جب ہم بات کرتے ہیں نا خلافت اسلامیہ کی، تو ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا صالح بندہ آ جائے، نیک بندہ آ جائے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی کہہ دوں، صالح بندہ بھی تب آئے گا جب ہم خود صالح بنیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اوپر بھائی بندہ اوپر ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہمارے عملوں کی سزا ہی ہوتی ہے۔ کسی بندے کا، غلط بندے کا کسی قوم پہ مسلط ہو جانا، یہ اس قوم کے عملوں کی سزا ہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے عمل ٹھیک کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ برکتیں ان کے دور میں۔ اور پھر جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قرب میں دفن کے لیے، تو وہی دروازہ وہاں جا کے حضرت مولا علی شیر خدا نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، آج مزار میں بھی ساتھ قرب چاہتے ہیں، مہربانی فرمائے۔ تو دروازہ کھلا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیا جائے، اور محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور آج بھی وہ حضور کے قرب میں ہیں، اور ہر وقت فرشتے جو ہیں وہ اس مزار اقدس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں درود بھیج رہے ہیں، اور جناب صدیق اکبر کو بھی سلام کر رہے ہیں، اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ بھی ان کی بارگاہ اقدس میں سلامی پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے ان عظیم کریم ہستیوں کا فیضان و ذات و برکات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے ہمارے معاملات بہتر فرمائے، اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔